بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل سنت والجماعہ وامتنا فی زمرہم واحشرنا معہم الحمدللہ ہدانا الذی ہدانا الی صراط مستقیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسیجنبها الاتقى صدق اللہ العظیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم المعصومین۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کا مسجد میں آنا، جمعہ نماز پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 2023 کا آغاز کے اندر یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی برکت عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ جل جلالہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کو اچھے اچھے روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے، افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ زہری حیات میں جب تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جب زہری طور پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا تو اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک اور مقدس کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مہینہ اسلامی مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں علماء خطبہ حضرات اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور عوام الناس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس امت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد جس کی شان ہے، جس کا مقام ہے، جو فضیلت رکھتا ہے، وہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ حضرات محترم، اس مہینے میں کچھ لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکالتے ہیں۔ کراچی، اسلام آباد، پشاور، لاہور وغیرہ وغیرہ، آپ شاید کہ سوشل میڈیا پر یہ دیکھتے ہوں کہ وہ باقاعدہ اشتہار بھی چھپواتے ہیں، پینا فلیکس بھی بنواتے ہیں اور
گلیوں میں چوکوں میں وہ اشتہار لگواتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، اور باقاعدہ جلوس کا نام رکھا جاتا ہے، جلوس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مختلف شہروں میں وہ لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جلوس نکالتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے، اور یہ ایک قسم کی حیران کن بات ہے، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے جلوس کو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، نجائز کے فتوے لگاتے ہیں، اور غلیظ چیزوں سے میلاد شریف کو تشبیہ دیتے ہیں، غلط چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور میلاد شریف کے جلوس پر مناظرے بھی کرتے ہیں، چیلنج بازیاں بھی کرتے ہیں۔ آج وہ خود اپنی مرضی کے مطابق وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بھی جلوس نکالتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جلوس نکالتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس کس نے نکالا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس کس نے نکالا، تو یقیناً قیامت تک کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے لائیں۔ تو یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، عوام کے ساتھ دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے یہ عوام کو مغالطہ دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ میلاد شریف کے جلوس کے منکر ہیں اور اس پر بدعت کے فتوے بھی لگاتے ہیں، آج وہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکال رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکال رہے ہیں۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جلوس نکالنا ان کے نزدیک بدعت ہے، نجائز ہے، اور تو پھر وہی جلوس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکالتے ہیں۔ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جلوس نکالنا ان کے نزدیک بدعت ہے، نجائز ہے، وغیرہ وغیرہ، جو یہ فتوے لگاتے تھکتے نہیں، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکالنا کیسے جائز ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکالنا یہ کیسے جائز ہو گیا؟ یہ صرف ان کی مرضی ہے، جو یہ کرتے پھریں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جلوس نکالنا کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ اور یہ لوگ باقاعدہ طور پر اشتہار بھی چھپواتے ہیں، باقاعدہ طور پر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں ان کے جلوس ہوں گے، نعرے بازیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بدعت کا نام لے کر عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، صحابہ کا بھی غلام ہوگا، جو صحابہ کا غلام ہوگا اہل بیت کا بھی غلام ہوگا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، وہ کیسے صحابہ کا پیار اپنے دل میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے صحابہ کے نام پر جلوس نکال سکتا ہے؟ وہ کیسے صحابہ کے نام پر نعرے لگا سکتا ہے؟ بھلا صحابہ کی محبت کا دعویٰ، صحابہ کے نام پر جلوس نکالنا اور صحابہ کی محبت میں نعرے لگانا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں عشق ہو، اور جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ الحمدللہ حضرات محترم، پھر اس مہینے میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت میں پہلا نمبر ہے، ولایت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر ہے، جبکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اہل سنت کے اندر اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے، چاہے ولایت ہو چاہے خلافت ہو، سب سے پہلا جس کا نمبر ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی یہ شان ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر
انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار او کما قال۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تو حوض کوثر پر میرے ساتھی ہوگے اور غار ثور میں بھی میرے ساتھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو بکر قال علی ابی بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابو بکر آپ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے اور غار ثور میں بھی آپ میرے ساتھی تھے۔ بھلا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوست کہہ رہے ہیں اس کی شان تھوڑی تو نہیں ہو سکتی، اس کا مقام بہت 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 بلند ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے، نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان مبارک ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بھاری نکلے گا، زیادہ نکلے گا۔ پوری انسانیت نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يطلع علیکم رجل من اہل الجنت فاطلع ابو بکر فسلم ثم جلس او کما قال وقال الحاکم هذا حدیث صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطلع علیکم رجل من اہل جنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ابھی ایک آدمی آنے والا ہے، اگر جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لینا۔ فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی آدمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم مبارک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کیا خبر ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، تو یہ ہمارے لحاظ سے ہمیں خبر نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے اور آپ اپنی امت کے حالات سے واقف ہیں، اپنے امت کے حالات کو جانتے ہیں۔ تب بھی تو فرما رہے ہیں نا کہ صحابہ ابھی ایک آدمی آنے والا ہے، وہ جنتی آدمی ہے، ابھی آیا نہیں تھا مجلس میں، ابھی آیا نہیں تھا، پہلے ہی فرما رہے ہیں۔ فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنت، ایک مرد آنے والا ہے، وہ جنتی آدمی ہے۔ کیا ہوا پھر؟ فاطلع ابو بکر، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ فسلم ثم جلس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اپنی امت کے تمام حالات سے واقف ہیں اور آپ جانتے ہیں۔ ابھی تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نہیں لائے تھے، پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رجل من اہل الجنت، ایک مرد آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ وہ مرد کلندر ہے، یہ وہ عاشق رسول ہے، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دیوانہ ہے، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر
سب کچھ قربان کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کی جنتی ہونے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے، حشر سے پہلے، میدان حشر سے پہلے، پرصلاح سے پہلے، میزان سے پہلے، حساب و کتاب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رجل من اہل الجنتی، ایک مرد آنے والا ہے۔ صحابہ اگر جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس سے دیکھ لینا وہ کون مرد تھا، وہ کون عاشق رسول تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ جن کے بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی جنتی آدمی ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے۔ ابھی قبر کا امتحان باقی ہے، پرصلات کا حساب باقی ہے، میزان کا حساب باقی ہے، اعمال نامے باقی ہیں، ساری چیزیں باقی ہیں، لیکن قبر کے امتحان سے پہلے اس کو جنت کی ٹکٹ ملی جا رہی ہے۔ صرف ایک مقام پر بھی نہیں، متعدد مقامات پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر، جنت کے 8 دروازوں کی پکار ہوگی کہ ابو بکر مجھ سے آ جائے، ابو بکر مجھ سے گزر جائے، ابو بکر مجھ سے گزر جائے۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے بھلا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز پڑھی ہے، اس مصلی پر جس مصلی پر تمام نبیوں کا امام سلطان الانبیاء حسین کا نانا، دو جہان کا سردار، ہمارا آقا، ہمارا ہادی، ہمارا رہبر، ہمارا مربی، ہمارا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مصلی پر نماز پڑھاتے تھے، اسی مصلی پر کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو نمازیں پڑھوائی ہیں۔ اور جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھوائی ہیں، بھلا اس کی شان کوئی معمولی ہو سکتی ہے؟ وہ بڑی شان کا مالک ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ آپ کی یاد تازہ کرتا ہے، آپ کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس مہینے میں کچھ لوگوں نے اگر انصاف کرنا ہو نا، انصاف وہ کر سکتے ہیں آسانی سے، کہ میلاد شریف کے جلوس کو جو لوگ بدعت اور نجائز کہتے ہیں کہ میلاد شریف کا جلوس نجائز ہے، یہ ثابت نہیں ہے، فلاں فلاں فتوے لگاتے ہیں، وہ اس مہینے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جلوس نکالے جانے والا اس سے چڑھتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکالتے ہیں۔ اگلے دن ہم گئے دریا خان کے علاقے میں، ادھر ہم نے راستے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا پینا فلیکس لگا ہوا تھا، 5 گرہیں ادھر لگا ہوا تھا، بہت بڑا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ جلوس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون لوگ ہیں اشتہار بنوانے والے؟ وہ لوگ ہیں جو ہمارے میلاد شریف کے جلوس کو بدعت کہتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکالتے ہیں۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ تو اس مہینے میں وہ بھی جھنڈے اٹھائے ہوئے، جھنڈے اٹھا کر ہمارے جھنڈوں کے ثبوت مانگتے ہیں کہ یہ جھنڈا کہاں لکھا ہے، تو خود جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک معاذ اللہ بدعت ہیں، ناجائز ہیں، تو صحابہ کے نام پر کیسے جائز ہو گئی؟ صحابہ کے نام پر جلوس نکالا کیسے جائز ہو گیا؟ ان کے نام پر جھنڈے اٹھانا کیسے جائز ہو گیا؟ بدعت تو ہر جگہ بدعت ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ادھر بدعت ناجائز ہے اور ادھر جائز ہو گئی۔ حرام کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ادھر حرام ہو اور دوسری جگہ حلال ہو جائے، ایسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ناجائز ہر جگہ ناجائز ہے، یہ نہیں ہے۔ شرک ہر جگہ شرک ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں ادھر شرک ہے اور ادھر اسلام آباد جاؤ تو شرک نہیں ہوگا،
یہ ہو سکتا ہے نا؟ شرک شرک ہے جدھر ہی جاؤ. یہ تو کوئی بے وقوف آدمی کہے گا کہ نہیں ادھر شرک ہے ادھر شرک نہیں ہے. پھر شرک کیسے ہوا؟ پھر تو شرک نہیں ہوا نا کہ ادھر شرک ہے ادھر شرک نہیں ہے. یہ شرک نہیں ہے حقیقت میں, یہ شرک نہیں ہے. حقیقت میں وہ شرک ہوتا ہے چاہے پاکستان ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے ہندوستان ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے مشرق ہو, مغرب ہو, شمال ہو, جنوب ہو, جدھر بھی جاؤ گے شرک ہر جگہ شرک رہے گا. یہ نہیں ہے. اور بدعت بھی ہر جگہ بدعت ہی رہے گی. یہ من گھڑت بنایا وہ اصول ہے. تو وہ لوگ نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جلوس نکلتے ہیں, نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکالتے ہیں, سوشل میڈیا پر کراچی, اسلام آباد, پشاور, بڑے بڑے شہروں میں نکالتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, جھنڈے اٹھاتے ہیں, صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مہینہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے, جس کا اسلام پر بڑا